نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات و برکات کو اللہ کریم نے بے پناہ شانیں، بے پناہ برکتیں، بے حساب و کتاب عظمتیں عطا کی ہیں، اور ان عظمتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک یہ بھی شان عطا کی کہ حضور کو اللہ کریم نے حسب نسب بھی اعلیٰ عطا کیا اور گھر بھی اعلیٰ عطا کیا۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ اس کا اظہار فرمایا، انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا، میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی تم سے اعلیٰ ہوں، میں اپنے اعتبار کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے بھی تم سب سے اعلیٰ ہوں۔ وہ کتنا عظیم گھر ہے جس گھر کے بارے میں جس کی باقی کی گواہی اللہ تعالیٰ کا قرآن دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ حبیب آپ کے گھر والوں سے ہر طرح کی کمی والی چیز کو دور کر دے اور انہیں یوں پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو آج اس عظیم ہستی کا یوم وصال ہے جو ایک نسبت کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی صاحبزادی ہے، اور دوسری ان کو نسبت یہ حاصل ہے کہ حضرت مولانا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی گھر والی ہیں، اور تیسری یہ بھی عظیم نسبت حاصل ہے کہ حسنین کریمین کی والدہ محترمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور حضرت بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ یاد رکھیں کہ حضور کی 4 صاحبزادیوں میں بظاہر اعتبار عمر آپ سب سے چھوٹی ہیں، لیکن باعتبار فضیلت اور مقام و مرتبہ آپ سب سے افضل والا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جتنے محققین علماء ہیں ان کے ہاں حضور کی جتنی ازواج مطہرات ہیں، حتیٰ کہ پوری کائنات میں جتنی خواتین ہیں، سیدۃ النساء العالمین کائنات کی تمام عورتوں سے افضل ہوگا۔ بلکہ دوسرے مقام میں فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی تمام عورتوں میں سب کی سردار، کائنات کی خواتین کی سردار، عزت و عظمت و شرف کے اعتبار سے سب سے افضل والا وہ عظیم ہستی حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی شان برا البرا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آخرت میں حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو مقام خاص حاصل ہوگا، فی الجنت درجہ، جنت میں آپ کو ایک ایسا مقام حاصل ہوگا تدعا الوسیلہ، جس کو وسیلہ کہا جائے گا، جو آپ کو مقام خاص حاصل ہوگا اس کو وسیلہ کہا جائے گا۔ جنت میں ایک مقام ہے جسے وسیلہ کہا جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو میرے لیے یہ مقام وسیلہ کی دعا کرو، یہ حضور کا مقام ہے، مقام وسیلہ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یسکن معک، یہ مقام تو آپ کا ہے مقام وسیلہ، لیکن وہاں پہ آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ وہ سب سے اونچا عرفہ والا مقام ہے، تو وہاں پہ آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ قال علی و فاطمہ والحسن والحسین، حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو عظیم ہستیاں ہوں گی مقام وسیلہ پہ، ان میں ایک کا نام بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، ایک حضرت مولانا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے، ایک حضرت سیدنا امام حسن پاک کی ذات ہے، اور ایک حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہما، یہ ذاتیں ہیں۔
اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آخرت میں ان کو کتنا بڑا شرف اور کتنا بڑا مقام ہوگا کہ سنگت و معیت مصطفیٰ حاصل ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، یہ جو ابھی حدیث پاک پیش کی گئی ہے یہ کنز العمال شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 37,619۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر میں آپ کے مقام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ تو مقام وسیلہ تھا۔ آگے فرمایا، حضور نے فرمایا، حضرت مولانا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول من يدخل الجنہ، سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا انا و فاطمہ والحسن والحسین۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں جو جائے گا تو سب سے پہلے میری ذات جائے گی اور میرے بعد جو ہستی جائے گی وہ فاطمہ، وہ سیدہ فاطمہ والحسن والحسین، اور پھر حسنین کریمین من امام کریم اجمعین، یہ ذاتیں ہیں۔ تیسرا آپ کا شرف قیامت والے دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں جائیں گے تو حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضور نے فرمایا ان کو قیامت والے دن جنت کا ایک خاص حلہ پہنایا جائے گا۔ فرمایا قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ اس طرح میدان حشر میں جائیں گی کہ ان پر عزت و کرامت کا حلہ ہوگا جسے آب حیات سے بنایا گیا ہوگا۔ اور پھر چوتھی ایک خصوصیت حشر کے میدان میں یہ بھی ہوگی کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت والے دن ایک منادی ندا کرنے والا پکارے گا، یا اہل الجنہ غضوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی تموت، اے اہل محشر اپنی پلکیں جھکا لو، آنکھیں جھکا لو، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی صاحبزادی آپ میدان محشر سے اپنی کنیزوں کی جھرمٹ میں گزرتی ہوئی جنت کی طرف تشریف لے جا رہی ہیں، تو تمام اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو۔ یہ خاص پروٹوکول ہوگا آپ کی ذات بابرکات کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات جب آپ کو جنت میں بھیجے گی تو اس وقت وہاں حشر کے میدان میں بھی حکم ہوگا کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، کیونکہ کائنات کی پاکیزہ ترین ہستی وہ جنت کی طرف سفر کرے۔ حضرت بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت کے بڑے بڑے خوبصورت عظیم و شان پہلو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کا یہ پہلو بڑا ہی دلکش، دلربا اور خواتین کے لیے خاص طور پہ قابل اتباع ہے۔ آپ حضرت مولانا شیخ خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے ساتھ رہیں اور صبر کیا، مشکل ترین حالات میں بھی صبر کیا، فاقے بھی کئی مرتبہ کرنے پڑے، اکثر تکالیف بھی آئیں، بیماری بھی آئی، پریشانیاں بھی آئیں، دنیا جہان کے غم، لیکن بڑے حوصلے کے ساتھ انہوں نے ان تمام مراحل کو سنبھالا، حوصلہ کیا، صبر کیا، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ آپ دیکھیں جو شہزادی کونین ہیں، مالکہ جنت ہیں، ان کا حوصلہ دیکھیں کیا ہے کہ کئی کئی دن تک گھر میں کھانا نہیں بنتا اور وہ صبر کرتی ہیں۔ حضرت سعید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ تنگ دستی میں آن گھیرا تو آپ نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، حضرت مولانا شیخ خدا نے، کہ تم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤ، حضور کی بارگاہ اقدس میں جاؤ اور جا کے صورت حال عرض کرو کہ چولہا جلے ہوئے بھی کئی دن گزر گئے تو کوئی نہ کوئی چیز مل جائے۔
جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دروازے پہ آئیں، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دروازہ جو کھٹکھٹانے کی آواز ہے یہ حضرت فاطمہ زہرا کی، سیدہ فاطمہ زہرا آپ آئیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ دستک تو فاطمہ کی محسوس ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے، تو اس وقت ان کے آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ خلاف توقع ہے، اس وقت ان کا آنا خلاف معمول ہے۔ تو آپ نے فرمایا انہیں لے کے آؤ۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حاضر خدمت ہوئیں تو اپنے بابا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ هذه الملائکہ طعامها التحلیل والتسبیح والتحمید ما طعامنا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ جو فرشتے ہیں ان کی غذا تو تسبیح و تحلیل ہے، یہ تو ذکر اللہ کرتے ہیں، ان کی تسبیح یہی ان کی خوراک ہے، ما طعامنا ہماری خوراک کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، تمہیں تو چند دن گزرے ہیں تو گھرانہ نبوی میں تو 1 مہینے سے آگ نہیں جلی۔ یہ فخر محمدی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے کہ جو فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو کائنات کے پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے، اور ان کا فخر یہ ہے کہ 1 مہینہ تک حضور فرماتے ہیں کہ گھرانہ نبوی میں تو 1 مہینے سے آگ نہیں جلی۔ البتہ کچھ بکریاں ہمیں ہدیہ کی گئی ہیں، تو فتح کچھ بکریاں آئی ہیں، فَإِنْ شِئْتِ، اے فاطمہ اگر تو چاہے تو ان بکریوں میں سے 5 بکریاں میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور ان شئتی اگر تو چاہے تو علمت کی 5 کلمات، اگر تم چاہو تو 5 بکریوں کی جگہ 5 کلمات لے لو جو مجھے جبریل امین دے کے گئے، 5 وظیفے تمہیں دے دیتا ہوں، اگر 5 بکریاں لینی ہیں تو 5 بکریاں لے لو، اور اگر 5 وظیفے چاہیے تو جبریل امین مجھے دے کے گئے ہیں ایک تحفہ، میں تمہیں وہ دے دیتا ہوں۔ فقال علمنی ال5 الکلمات، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ بکریاں رہنے دیں، آپ مجھے وہ 5 کلمات عطا کر دیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں، اور جبریل امین جو لے کے آئے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سائے بھی ہے۔ ان کا اسوہ حسنہ دیکھنے کتنا خوبصورت ہے کہ انہوں نے دین کو پسند کیا، دنیا کو پسند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے اس تحفہ روحانی کو پسند کیا، اور جو تحفہ جسمانی ہے بکریاں اس کو پسند نہیں کیا۔ تو دین اس کو فوقیت دینی چاہیے۔ کہا حضور مجھے وہ 5 کلمات سکھا دے۔ فقال قولی، فرمایا کہ پڑھو وہ 5 کلمات برکتوں والے ہیں، بکریوں سے اعلیٰ ہیں، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ فرمایا تم یہ پڑھ لیا کرو یا اول الاولین، اللہ تعالیٰ کی بات، اے اولین میں سب سے افضل، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوة المتین، وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، یہ 5 کلمات پڑھ لیا کرو۔ اب آگے دیکھیں، آپ یہ 5 کلمات لے کر اپنے گھر آئیں تو حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ انتظار میں تھے کہ کوئی نہ کوئی چیز لے کے آئیں گی۔ تو جب آپ گھر میں پہنچی تو پوچھا کہ کیا گزری، ماورا کیا بنا؟ فقالت ذهبت من عندك للدنيا واتيتك بالآخرة، جب میں آپ سے گئی تھی اے حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا تو میں دنیا کے لیے گئی تھی، جب میں واپس آئی ہوں تو میں آخرت لے کے آئی ہوں۔
تو حضرت علی مرتضیٰ شریف خدا کرم اللہ کریم نے آگے سے جو جواب دیا، اسے اس گھرانے کا انداز سمجھ میں آتا ہے۔ فرمایا فاطمہ یہ تیرا زندگی کا بہترین دن ہے کہ جس دن تم دنیا نہیں تم آخرت کا سامان لے کے آئے ہو، یہ آپ کا زندگی کا بہترین دن ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی عظیم ہستی اور ان کی اخروی ترجیح جو تھی وہ کس قدر عظمتوں والی ہے۔ ساری زندگی آپ نے نہ صرف پردہ کیا بلکہ پردے کا درس دیا۔ آج ہماری بیٹیوں کو، اہل خانہ کو، ہمارے معاشرے کی بچیوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ عفت و پاک دامنی کی ضرورت ہے، پردے کی ضرورت ہے، شرم و حیا کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ آنکھوں کی، کردار کی، خیال کی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر تشریف لے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نابینا صحابی بھی تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، وہ بھی ساتھ تھے۔ تو انہیں آتا دیکھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جلدی سے اوٹ میں چلی گئی، سائڈ پہ ہو گئی۔ جب وہ چلے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی وہ تو نابینا تھے، ان سے چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور وہ تو نابینا تھے تو میں تو نابینا نہیں تھی، میں تو آنکھ والی تھی۔ اس سے آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تقوی و طہارت جو ہے وہ بھی اس لیے جس وقت آپ دنیا سے جا رہی تھی تو آخری لمحے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو وصیت فرمائی تھی وہ بھی یہ تھی، حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماء بنت امیس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان کے آپس میں گھریلو تعلقات کتنے اچھے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وصیت بھی انہوں نے نقل کی ہے۔ تو وہ جب گئیں تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان سے مشورہ کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی پردہ جو ہے وہ اعلیٰ طریقے سے قائم رہے، تو کوئی مجھے طریقہ بتاؤ کہ لوگ نماز جنازہ کی طرف جب چارپائی کی طرف دیکھتے ہیں تو میت میں نظر پڑتی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ میرے جانے کے بعد بھی کسی کی نظر پڑے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس کہنے لگی کہ میں نے یمن کے علاقے میں دیکھا ہے کہ جو شاخ کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں تو اس سے اندر پتہ ہی نہیں چلتا کہ میت کا جو وجود ہے یا دنیا سے جانے والے کا وجود وہ کیسا ہے، کتنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے بہت اچھا مشورہ دیا ہے اور میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی ایسا ہی کرنا، اور بھی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، اندھیرے میں اٹھانا تاکہ کسی کو نظر بھی نہ لگے۔ اور اسی طرح یہ ہوا رات کی تاریکی میں، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے جنازے کے لیے لوگوں کو بھی زیادہ نہیں بلانا، خاص اہل بیت اطہار کے افراد ہوں اور اصحاب پاک ہوں تو وہی میرا جنازہ، تو زیادہ افراد کو اکٹھا کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو اسی کیفیت میں آپ کا جنازہ ہوا، اور پردے کی کیفیت میں دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ نے پوری کائنات کو جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت کے لاکھوں سلام، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ اجلا آلہ عفت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ذات ببرکات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق حسنہ کی عکس جمیل تھی۔ آپ علیہ السلام آپ نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے گلے میں سونے کا ہار دیکھا تو آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہ فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گلے میں اس ہار کو جو سونے کا ہار تھا آپ علیہ السلام نے اچھا نہ سمجھا، کیوں؟ خواتین کے لیے سونا پہننا جائز ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے بھی تو جائز ہی تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کو تعلیم فخر دینا چاہتے تھے۔ یہاں پہ فخر کی بات ہے، بڑے لوگوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں، عظیم ہستیوں کے، تو حضور اپنی بیٹی کو زہد و ورع، تقویٰ کا اعلیٰ پہلو اور فخر مشہور اس سے نوازنا چاہتے تھے۔
تو آپ علیہ السلام نے انہیں صریح الفاظ میں حکم تو نہیں دیا کہ اس کو اتار دو، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سمجھ گئی۔ تو بسا اوقات یہ بھی بچیوں کے لیے بہت بڑی تربیت گاہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ میرے والدین جو ہیں ان کی منشا و مرضی کیا ہے۔ تو آپ کو طبیعت سے پتہ چل گیا کہ حضور کو یہ پسند نہیں آیا، تو آپ نے اسی وقت اتارا اور گھر کی ضرورت بھی پوری نہ کی، بلکہ مدینہ طیبہ کے کچھ مظلوم غلام جو تھے ان کو آزاد کروا دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب معلوم ہوا تو آپ کا جذبہ دیکھ کر سرکار نے فرمایا الحمدللہ الذی نجا فاطمہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کے لیے ہیں جس نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آگ سے دور کر دیا ہے۔ بلکہ فاطمہ کے لفظ فتم کا جو معنی ہے وہ بھی اہل علم نے یہی کیا ہے۔ فتم کا معنی ہے چھڑا دینا، دور کر دینا۔ تو دوزخ سے آپ بھی دور ہیں، آپ کی اولاد بھی دور ہے، اور آپ کے چاہنے والے، آپ سے عقیدت رکھنے والے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دور کر دیے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے گھر میں کچھ پردے لگائے، قالین بچھائے، پردے لگائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور جب تشریف لے گئے تو آپ کو وہ زیب و زینت اور آرائش وہ اچھی نہ لگی۔ آپ نے کوئی بات تو نہ کی، لیکن آپ واپس تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے وہ تمام چیزیں اتار دیں۔ جب سرکار کو پتہ لگا تو حضور نے فرمایا میری بیٹی اسی طرح کیا کرو، آخرت کی یاد جو ہے اس کو مقدم رکھو، دنیا کے یہ جو رنگ ہیں اور یہ اس طرح کی خوبصورتی، تو فرمایا فداکی ابی و امی، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ شان ہے کہ سارا جہان حضور سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں، اور سرکار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرما رہے ہیں اے فاطمہ الزہرا تم پہ میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو یہ ان کا مقام مرتبہ بھی ہے، ان کی عظمت بھی ہے، اور ان کی سیرت کے پہلو بھی ہیں۔ اور ایک یہ سبق بھی اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے ساتھ جو زندگی گزاری وہ کتنی ادب والی زندگی ہے۔ ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئی، رات سخت بے چینی میں بسر کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی بیماری کی وجہ سے میں بھی بیدار رہا، تو رات کے پچھلے پہر ہماری آنکھ لگ گئی، میں فجر کی اذان سنتا جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حسب معمول چکی پیس رہی ہیں۔ تو میں نے کہا فاطمہ آپ رات بھر بیمار رہی ہیں تو صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے اور اب چکی پیس رہی ہو، کچھ اپنا خیال کرو کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ تو میری بات سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اگر یہ اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے میری موت بھی واقع ہو جائے تو مجھے کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ میں نے وضو کر کے نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی، اور چکی پیس کر آپ کی اور اپنے بچوں کی اطاعت کر لی، یعنی ان کی خدمت کر لی۔ تو اگر میں اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرتے ہوئے اور اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے چلی بھی جاؤں تو مجھے ایسی موت کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ کو اپنے شوہر حضرت مولا علی شیر خدا کی خدمت اور اپنے بچوں کی خدمت یہ کتنی عزیز تھی کہ آپ کہتی ہیں اس پہ میری جان بھی چلی جائے۔ اس سے وہ خواتین بھی سبق حاصل کریں، آج کی وہ لبرل جو یورپ کی فنڈڈ خواتین جو یہاں کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے کہتی ہیں کہ شوہر کون ہے، باپ کون ہے، بھائی کون ہے، رشتے کیا ہیں، اور ان کی عزت اور اس کو پامال کرنے کے لیے وہ ان کے اشاروں پہ ناچتی ہیں۔ تو عزت ان لوگوں کی ہے، اللہ کے ہاں ان ہستیوں کی ہے، اور ان ہستیوں کی اتنی عزت کہ وہ جنت کی شہزادی ہیں، بلکہ ملکہ ہے جنت کی، سب خواتین سے افضل ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے گھر کو چلانے میں کس طرح وہ خدمت کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں، ہاتھ ان کے جو ہیں ان کے اوپر جو چھالے پڑ جاتے ہیں اور کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کے نشان پڑ جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ خدمت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے۔ یہ ہم اپنی بچیوں کو اگر درس دیں گے
تو پھر معاشرے میں خیر بھی پھیلے گی، برکت بھی آئے گی۔ اور اگر یہ سبق دیں گے کہ تم نے ہاتھ نہیں لگانا کام کو اور تم نے کام تو بالکل کرنا ہی نہیں ہے، اور تم تو جناب جس طرح ہماری یونیورسٹیوں میں آج کل ذہن سازی کی جاتی ہے اور اس طرح کے معاشرے میں ماڈرن دنیا میں کہ اپنے گھر کا کام جو کرنا ہے، اور اس میں کچھ ہمارے اس قسم کے مولوی حضرات ہیں نا، انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ بھی کوئی اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں کہ شوہر کے اور عورت کے ذمہ ہی نہیں ہے کھانا پکانا اور باقی چیزیں، تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا کیا کہہ رہی ہیں؟ تو اس طرح کی غلط باتیں کر کے، اور ایک پہلے بے ادبی پھیل چکی ہے، پہلے معاشرے کے اندر یہ ابتری پھیل چکی ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے اور ماحول کو خراب کیا جاتا ہے۔ تو دونوں کا حق بنتا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت بھی کریں اور اپنے ماحول کو بہتر بھی رکھیں۔ اور حضرت مولانا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے پہلے دن یہ بتا دیا تھا اپنی والدہ محترمہ ان کو، حضرت فاطمہ بنت اسد کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گھر میں آ رہی ہے، تو جتنے گھر کے امور ہیں ان میں آپ ان کی معاونت کریں گی، وہ آپ کی معاونت کریں گی، اور جو باہر کے کام ہیں وہ میں کر کے لاؤں گا۔ تو باہر کے امور حضرت مولانا شیر خدا سے بھاگتے تھے، اور گھر کے معاملات جو ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کی جو ساس محترمہ تھی ان کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد تھا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی والدہ محترمہ۔ تو یہ بھی بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ یہاں ساس اور بہو ان کی آپس میں بھی بڑی جنگ چلتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ نے جاتے ہی حضرت فاطمہ بنت اسد سے کہا آپ ماں ہیں، آپ گھر میں بیٹھیں اور جو آپ حکم فرمائیں گی تو یہاں پہ گھر کے معاملات ویسے ہی چلیں گے، آپ کہتی جائیں گی کام ہوتا جائے گا۔ تو انہوں نے بھی کہا نہیں، میری یہ سعادت ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ تو مل جل کے اس گھر کو انہوں نے چلایا، اور اتنا خوبصورت طریقے سے چلایا کہ کائنات ایک جیسا اور کوئی گھر ہی نہیں، عمدہ انداز میں، جس انداز میں انہوں نے پوری دنیا کی تربیت کی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے ہمیں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو اس حوالے سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی سیرت کی طرف لگائیں۔ یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ ہمارے محترم کرم فرما عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی صاحب اسلام آباد میں ہوتے ہیں، راولپنڈی میں۔ تو میں نے اس پہ بہت سی دیگر کتب کا بھی مطالعہ کیا، مگر یہ جو کتاب ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت و شخصیت پہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فضائل و خصائص، یہ بہت عمدہ کتاب ہے۔ تو اس طرح کی کتابیں اپنے گھروں میں رکھیں، بچیوں کو پڑھائیں، اپنے اہل خانہ کو پڑھائیں، تاکہ ان کے ذہن اسلامی بنے اور ان عظیم ہستیوں کو فالو کرنے کا ان کا جذبہ جو ہے وہ بڑھ جائے۔